السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں کون سے 11 اعمال ہیں جو قرآن سے اور احادیث سے ثابت ہیں، جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رمضان سے فائدہ اٹھائے۔ تو سب سے پہلا عمل ہے روزہ رکھنا۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے، اس کی تو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کی کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ سفارشی ہوگا، اللہ کے ہاں اس بندے کی سفارش کرے گا کہ اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ اور صحت مند رہو، روزے رکھو، یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ یہ پہلا عمل تھا۔ دوسرا عمل کثرت تلاوت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے، تو اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ تو قرآن ختم کرنا چاہیے۔ قرآن کا پورے سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا ہے، قرآن کا حق ہے۔ قرآن کے اور بھی حقوق ہے جس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا آپ کو لنک مل جائے گا، تو وہ قرآن کے حقوق آپ لازمی دیکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ تیسرا عمل جو اس عشرے میں کرنا ہے وہ اذکار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 کام رمضان میں زیادہ کرو۔ 4 کام جو زیادہ کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس کو رزق وہاں سے ملتا ہے جیسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، من حیث لا یحتسب، کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کرنی ہے، اور جنت کی طلب کرنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ تو یہ کام کرنے ہیں۔ اذکار صبح اور شام 100 مرتبہ کم از کم، درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار، یہ پڑھنا چاہیے۔ یہ رمضان کے پہلے عشرے کے اعمال میں سے۔ چوتھا عمل دعائیں مانگنی۔ رمضان کے ہر دن میں کوئی گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت انسان کی ایک دعا قبول کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے افطار کے وقت کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو خوب دعائیں مانگنی چاہیے اور لسٹ بنانی چاہیے کہ اس رمضان میں نے یہ دعا اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ اور 5واں عمل یہ ہے کہ اپنے ماتحت جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے کام میں تھوڑی سی تخفیف کرنی ہے، اس کو ہلکا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے، کیونکہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ 6واں عمل یہ کہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، کیونکہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر سائل کو عطا فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ 7واں عمل جو اس میں کرنا ہے وہ ہے عمرہ کرنا۔ جس کو اللہ رب العزت عمرے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کرے کہ وہ رمضان میں عمرہ کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور 8واں عمل پہلے عشرے کا تراویح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان ہم تراویح لازمی پڑھے، کیونکہ تراویح کے ایک سجدے میں اللہ پاک 1500 نیکیاں دیتے ہیں، اور ایک گھر بنا دیتے ہیں جنت میں، اور اس گھر کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، جو سرخ یاقوت کا ایک گھر ہوتا ہے، اور ہر دروازے پہ اللہ رب العزت ایک محل بنا کر دیتے ہیں ایک سجدے پر۔ تو اتنی فضیلت ہے اس تراویح کی، لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کو کچھ سستی کی وجہ سے، کچھ دوستوں کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بدبختی ہے۔ اور 9واں عمل نوافل کی کثرت کرنا ہے اور فرائض کا اہتمام کرنا ہے، یعنی فرض تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، کہ جماعت کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے،
کیونکہ رمضان میں فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اب نوافل کون کون سے ہیں؟ تہجد کا وقت ہے، تہجد کا وقت، سحری کا وقت، تہجد کا وقت ایک ہے، جب سحری ختم ہوگی تو تہجد بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا نوافل کی کثرت میں سے اشراق ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے 10 یا 12 منٹ بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں، پھر سورج ذرا سے اوپر ہو جائے اس کے گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جب سورج کی تپش کچھ زیادہ ہو جائے تو آپ نے چاشت پڑھنی ہے، اور پھر مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ 2 سنت کے ساتھ ہی اس کو شامل کر لے تو پھر 4 رکعت مزید ہے، 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک میں۔ اور 10واں عمل دین کی محنت کرنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا تھا اور بہت سارے سرایہ رمضان میں ہوئے تھے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی دین کی محنت کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی جان مال صلاحیتیں دین کی محنت میں لگائے اس رمضان میں۔ اور غزوہ بدر پہ ہماری مکمل ویڈیو ہے، نقشوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی ہے 4 حصوں میں، وہ ہمارے اس چینل پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ غزوہ بدر کا پورا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 11واں عمل یہ ہے کہ جتنے صفات بیان کیے گئے، جتنے اعمال بیان کیے گئے، اس کو 6 صفات کے ساتھ کرنا ہے جو احادیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ان اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور دوسرا عمل قربانی کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ضرور بضرور ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اور تیسرا صفت ایمان کے ساتھ یہ اعمال کرنے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان بھی شرط لگائی ہے اور احتساب بھی لگائی ہے۔ اور چوتھا کام احتساب، چوتھی صفت احتساب کی ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے، اور اس عمل کو میں نے کتنے اچھے انداز میں کیا ہے اور کتنے برے انداز میں کیا ہے، اس کے تمام صفات بجا لائی یا نہیں، تو یہ اس کو احتساب کہتے ہیں۔ اور پانچویں صفت ہے کہ اخلاص کے ساتھ یہ تمام اعمال کرنے ہیں، کیونکہ جو عمل اللہ کی رضا کے بغیر کیا جائے، کسی اور کی دکھاوے کے لیے کیا جائے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور چھٹی صفت ہے احسان کے ساتھ۔ احسان کہتے ہیں کہ انک ترا، کہ عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ گمان کرو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، پہلے عشرے کے یہ 11 اعمال جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ثواب مل سکے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور آپ اسلام سیکھتے رہیں اور اس کو پھیلاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔